نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ربیع الاول کی مناسبت سے اللہ کے فضل و توفیق سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو آیت مقدسہ میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، اے اہل ایمان، اگر تمہاری نظر میں تمہارے باپ دادا، تمہاری اولادیں، تمہارے بھائی بہن، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور وہ مال کے جس کو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے، اور وہ تجارت جس میں تمہیں کساد بازاری کا بڑا، مندی کا بڑا فکر ہوتا ہے، اور وہ گھر اور وہ کوٹھیاں اور وہ مکانات جن کو تم نے بنایا اور بڑی محبت کے ساتھ تعمیر کیا ہے، یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ سب کچھ تمہیں اللہ کے رسول اور اللہ کے رستے میں جہاد سے یہ ساری چیزیں زیادہ محبوب ہیں، تو پھر جو بات فرمائی وہ ذرا سنیے۔ فرمایا فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو پھر تیار ہو جاؤ، پھر اپنی فکر کر لو کہ اللہ کا حکم اور امر آیا ہی چاہتا ہے، اور فرمایا کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ واجبات دین میں سے ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والہانہ محبت اور عقیدت جو ہے یہ کوئی آپشن نہیں ہے، یہ واجبات دین میں سے ہے۔ اس لیے اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید کے ان الفاظ پر غور کریں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کی بنیاد ہے کہ تم نے اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور دوسرا لفظ یہ استعمال ہوا ہے اتباع کرنی ہے، اطاعت بھی کرنی ہے اور اتباع بھی کرنی ہے۔ یہ اطاعت اور اتباع محبت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ اگر اس کا فرق سمجھنا چاہیں تو اطاعت یہ اوامر و نواہی جو ہیں ان کو بجا لانا، یہ اطاعت ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، یہ کیا ہے؟ اطاعت ہے۔ اور یہ تو ایمان کے بغیر بھی ہو جاتی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی منافق ہو، نماز پڑھتا ہو، اس لیے کہ خدا اور رسول کا حکم ہے نماز پڑھو، تو وہ بھی نماز پڑھنے لگا۔ ایک آدمی بے ایمان ہو اور وہ حج اور عمرے جیسی عبادتوں کے اندر بھی شریک ہو جائے، یہ بالکل عین ممکن ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر صرف اطاعت کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر کی اتباع کی طرف بھی توجہ دلائی کہ وہ خالصتاً پیغمبر کی محبت کے بغیر اتباع ممکن ہی نہیں ہے۔ مثلا دیکھیں کہ محبت کے بغیر
نماز تو پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ذرا سوچئے کہ وہ تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، وہ شمائل، وہ فضائل، وہ ساری کی ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایسے عمل کہ جن کو آپ نے کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا، اور اگر نہ بھی کرے تو آدمی دائرہ اسلام سے خارج بھی نہیں ہوتا، لیکن جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آدمی کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کو، ان عادات کو بھی اپنانے کی کوشش کرتا ہے جن پر عمل کرنا شرعی طور پر اس طرح فرض واجب کے درجے میں نہیں ہے۔ مثلاً کہ سنتیں، نوافل، تہجد، عبادت گزاری کے دیگر وہ تمام اعمال اور افعال جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، وہ اس جذبے کے ساتھ ان تمام عادات کو اپناتا ہے کہ بھلے سے یہ فرض یا واجب نہیں بھی ہے، لیکن چونکہ میرے پیغمبر کا طریقہ اور ان کی عادت یہ تھی لہذا میں اس کو اپناؤں گا۔ وہ چہرے پر داڑھی بھی سجا لیتا ہے صرف اور صرف محبت رسول کی وجہ سے۔ وہ نوافل کی طرف بھی توجہ کرتا ہے کہ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چلو بھلے کبھی کبھی پڑھتے تھے، آپ نے ہم پر لازم نہیں کیا۔ وہ سنتیں اس وجہ سے نہیں چھوڑتا کہ سنتیں ہیں، نہ پڑھ کے بھی گزارا ہو سکتا ہے، وہ اس وجہ سے سنت پڑھتا ہے، وہ اس وجہ سے تراویح کی نماز پڑھتا ہے، اس وجہ سے نماز کے پہلے اور بعد کی سنتوں اور نوافل کو ادا کرتا ہے کہ بھلے سے یہ فرض نہیں ہے لیکن میرے پیغمبر کی سنت اور طریقہ ہے۔ تو یہ اس کی اطاعت سے اگلے درجے میں اتباع ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید کے اندر اپنے پیغمبر کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے اور اتباع کی طرف بھی توجہ دلائی ہے، اس لیے کہ یہ محبت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، درخت بڑے قد کا درخت ہے، لیکن اس درخت کے نیچے سے بالکل جھک کر گزرے تو لوگوں کو بظاہر کوئی اس کا سبب نظر نہیں آیا، تو پوچھا کہ اے ابن عمر آپ اس درخت کے نیچے سے اس رستے سے آپ جو گزرے ہیں تو اتنا جھک کر گزرنے کو بظاہر کو وجہ تو سمجھ نہیں آئی، تو عرض کرنے لگے کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ درخت چھوٹا تھا، میں نے ایک دفعہ اللہ کے پیغمبر کو یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا، درخت چھوٹا تھا، شاخیں نیچے تھیں، تو اللہ کے نبی یہاں سے جھک کر گزرے تھے، میں نے یہ پسند نہ کیا کہ جس جگہ سے اللہ کے پیغمبر جھک کر گزرے ہوں میں وہاں سے سر اٹھا کے چلوں۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ اگر وہ وہاں سے ویسے بھی گزرتے تو یہ کوئی گستاخی نہیں تھی، یہ کوئی شریعت کا حکم بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے وہاں سے اپنے سر کو جھکا کر گزرے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے جو گزر ہوا تو وہ اسی انداز میں ہوا۔ میں کہنا جو بات چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع یہ اس وجہ سے ضروری ہے کہ یہ حضور سے محبت کے بغیر ایمان نہیں ہے اور محبت کے بغیر اطاعت اور اتباع نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ یہ بات بھی جوڑ لیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اہل ایمان کی جو خوبی بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، رب تعالیٰ کی محبت میں فنا ہوتے ہیں وہ لوگ۔ لیکن رب تعالیٰ سے محبت کیسے کریں؟ نہ تو اس کی
اس انداز میں اطاعت اور اتباع ہے جس طرح بظاہر کو آدمی موجود ہو اور ہم اس کو فالو کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ ظاہری کوئی وجود ایسا رکھتا ہے کہ ہم اس کے سامنے اپنی اطاعت اور اتباع اور محبت کا اظہار کر سکیں۔ بظاہر تو رب کریم اس طرح کے وجود سے پاک ہے جس طرح میرا اور آپ کا وجود ہے، اور انسان کی نفسیات کہ وہ بہرحال کوئی دیکھنا چاہتا ہے، کوئی اس سے محبت اور عقیدت کا اظہار اس انداز میں کرنا چاہتا ہے۔ انسانی نفسیات ہے کہ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزار سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ وہ چاہتا ہے کہ اچھا کوئی سامنے نظر آئے، اسی لیے لوگوں نے بت بنا لینا کہ کوئی سامنے ہو تو اس کو پوجے۔ تو اب یہاں تو وہ معاملہ نہیں ہے، اللہ کی ذات کا جو تصور اسلام نے دیا ہے تو اس میں تو یہ چیز نہیں ہے پھر، اور اللہ کی محبت کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس کا طریقہ ہمیں بتایا کہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، میری محبت ایمان کی دلیل اور بنیاد ہے، تو پھر میں تمہیں اس کا طریقہ بتاتا ہوں کہ اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو پھر میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کی محبت اس آدمی کو نصیب ہوگی جو اپنے آپ کو ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو فنا پھر رسول ہو جائے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت کے اندر اپنے آپ کو رنگنے کی اور گم کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو لہٰذا یہ جو محبت رسول ہے یہ اصل میں بنیاد ہے حب الہی کی، یہ جڑ ہے اللہ سے محبت کی۔ تو لہٰذا ان معنوں میں ہم جو کثرت کے ساتھ محبت رسول کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی وجہ اور سبب کیا ہے کہ اللہ سے محبت، حضور سے محبت کیے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، اور یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی بات ہے۔ تو لہٰذا قرآن مجید فرقان حمید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو واجبات دین میں سے قرار دیا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24۔ اچھا، اب یہ بڑی اہم بات یہ ہے کہ محبت یہ ایک اندرونی جذبہ ہے، یہ ایک طبعی امر ہوتا ہے۔ زبردستی کسی کو کسی سے محبت کرنے کا کہا نہیں جا سکتا، منوایا بھی نہیں جا سکتا کہ یہ آپ سے کہا جائے کہ فلاں آدمی سے، فلاں شخصیت سے آپ محبت کریں، اور آپ کو سرکاری طور پر کوئی لیٹر تھما دیا جائے کہ یہ وہ، آپ اس کی اتباع اور اس کی بات تو مان لیں گے، حکم تو مان لیں گے، لیکن اس سے محبت جو اندرونی داعیہ ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ اللہ رب العزت نے محبت ایک طبعی امر ہے، لیکن اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس کو حکم کے انداز میں فرما رہا ہے کہ تم پر میرے محبوب سے محبت کرنا واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے، اس کے بغیر تمہارا ایمان ہی قابل قبول نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب یہ ایک طبعی امر ہے، یہ اس طرح اس کو لازم کرنا اور ضروری گرداننا یہ تو ممکن نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے حکم دے دیا گیا، یہ کیسے کہہ دیا گیا؟ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ محبت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہی کہ یہ ایک طبعی امر ہے، جس طرح کہ میں اور آپ اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، اپنی بیوی، بچوں، اولاد، رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں، یہ تو ایک طبعی امر ہے۔ لیکن دوسری محبت ہے عقلی۔ وہ عقلی محبت کیا ہے کہ محبوب کو باقی سب چیزوں کے مقابلے میں ترجیح دی جائے،
اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے محبت کا جو حکم دیا تو اس کی عقلی بنیادیں بھی موجود ہیں اور اس کی فطری بنیادیں بھی موجود ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر غور کریں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جب انسان کسی سے بھی محبت کرتا ہے تو کن معیارات پر، کن بنیادوں پر اس کی کسوٹی کیا ہوتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید پر غور کرنے سے اور اوورآل اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو جو اسباب کسی شخص سے محبت کے ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے اسباب بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کی زندگی کے اندر پیدا فرما دیا، تاکہ لوگ صرف اللہ کے حکم کے ساتھ ہی نہیں بلکہ عقلی اور فطری بنیادوں پر بھی اپنے پیغمبر اور نبی سے اپنی محبت کا اظہار کریں، اس لیے کہ آپ ہیں ہی ایسے کہ محبت کیے بغیر رہا ہی نہیں جا سکتا۔ قرآن مجید فرقان حمید پر غور کریں تو انسان کی فطرت دیکھیں، عقل کے معیارات آپ طے کریں تو ہم کسی سے محبت جن اسباب کی بنیاد پر کرتے ہیں کہ کوئی بڑا خوبصورت ہو، کوئی بڑا وجیح ہو، ایسی شکل و صورت کہ آدمی کا ویسے ہی اس کو دیکھتے رہنے کو جی چاہتا، تو بغیر کسی سبب کے آدمی اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو سب سے بڑھ کر خوب پیدا کیا، سب سے خوبصورت بنایا۔ یہ محض شاعری نہیں ہے جو حسان بن ثابت کا یہ کہنا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ محض شاعری نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو وہ حسن عطا فرمایا، وہ خوبیاں عطا فرمائیں، ظاہری حسن و جمال کا وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ جس کے سامنے پوری کائنات کا حسن جو ہے وہ ماند پڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی زبردست بات کی کہ یہ مثال قرآن مجید نے وہ واقعہ بھی ذکر کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا جلوہ دیکھ کر مصر کی عورتوں نے پھال کی بجائے اپنے ہاتھوں پر چھریاں چلا دی تھی، اتنی وہ بے خود ہو گئی، اتنی گم ہو گئی اس میں۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کے جلوے میں اس قدر وہ گم ہوئیں کہ گویا کہ ان کو اس چیز کا احساس ہی نہ ہوا کہ ان کے ہاتھ میں جو چھری ہے وہ پھل پر نہیں بلکہ ان کے ہاتھ پر چل رہی ہے۔ لیکن دیکھیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ وہ حسن بھی بے مثال تھا، یوسف علیہ السلام کا حسن بھی کوئی تقابل نہیں ہے، ہر کسی کی اپنی شان ہے۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت نے حسن و جمال عطا فرمایا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، ادھر انگلیاں کٹ رہی ہیں حسن و جمال پر، لیکن یہاں حال کیا ہے کہ عرب کے مردان عرب کے جنگجو بہادر پیغمبر علیہ السلام پر والہانہ انداز میں اپنی جانیں نچھاور کر رہے ہیں، اپنی گردنیں کٹا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال کیا ہے؟ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ وہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ظاہری حسن و جمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات باہر نکلا اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، 14ویں کا چاند اپنے پورے جوبن پر تھا، اپنے نور کی کرنیں زمین پر بکھیر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ نے سرخ رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی ہے اور آپ کا چہرہ اقدس اس
سرخ رنگ کی چادر سے طلوع ہو رہا ہے، کبھی میں 14ویں کے چاند کو دیکھتا اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھتا، اور وہ فرماتے ہیں فجعلت انظر الیہ والی القمر فهو عندي احسن من القمر، کہتے ہیں کہ قسم بخدا میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کے حسن کے سامنے چاند کا حسن و جمال ماند پڑ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے محبت کا جو حکم دیا، تو اس کا جو ایک انسانی معیار ہو سکتا ہے کہ بندہ اس کو محبوب جانتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے، بلکہ خام خواہ محبت کرتا ہے جو بڑا خوبصورت ہو، اللہ نے سب سے بڑھ کر حضور کو حسن و جمال عطا فرمایا۔ اچھا، پھر اس وجہ سے بھی ہم کسی سے محبت کرتے ہیں کہ بسا اوقات کوئی بظاہر خوبصورت نہ بھی ہو، اس کا ظاہری حسن و جمال اس درجے کا نہ بھی ہو، لیکن ہم اس کے علم و فضل سے متاثر ہوتے ہیں، اس کی حکمت اور دانش سے متاثر ہوتے ہیں، اس کا انٹلیکچول لیول اتنا بلند ہوتا ہے کہ اس کے سارے عیب اس کے علم، اس کی دانش اور اس کی عقل کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ تو قربان جائیے، اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ جو علم عطا فرمایا، اس علم کا شمار اس کے سوا کیا ہوگا کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی وسعتوں کا اس طرح اعتراف کرتے تھے۔ یہ جو جملہ بولتے ہیں نا، یہ ہمارے ہاں ہے کہ ہمیں کسی بات کا پتہ نہ ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ واللہ اعلم بالصواب۔ یہ اہل ہند کا عقیدہ کہہ سکتے ہیں آپ، یا ان کی یہ سٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے کہ واللہ اعلم بالصواب، جی ہمیں تو نہیں پتہ، اللہ بہتر جانتا ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ لیکن صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا، اور نہ ہی وہ اس طرح کے الفاظ بولتے تھے۔ آپ ہزاروں حدیثوں کو پڑھ لیجئے، جب بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے اور صحابہ کے ساتھ مکالمہ ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ آگے سے اپنی کم علمی کا جب اعتراف کرنا چاہتے تو جو الفاظ استعمال کرتے تھے وہ کیا ہوتے تھے؟ وہ الفاظ یہ ہوتے تھے، یہ نہیں ہوتے تھے کہ واللہ اعلم بالصواب، جی ہمیں تو نہیں پتا کہ اللہ بہتر جانتے، بلکہ یہ الفاظ ہوتے تھے کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے کہ صحابہ کا عقیدہ ہماری نسبت کہیں بلند تر تھا، اور وہ شعوری طور پر سمجھتے تھے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ اللہ کے بعد اگر اس کائنات کے اندر کسی کا علم بحر بے کنار کی طرح بہتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، یہ بھی اس کے ساتھ کہ بسا اوقات ہماری کسی کے لیے محبت اور الفت اس وقت بھی ہوتی ہے جب ہم کسی کے جود و سخا کو دیکھتے ہیں، کسی کی مہربانیوں کو دیکھتے ہیں، تو پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پاس علم کتنا ہے، یہ اس کا ظاہری حسن و جمال کیسا ہے، ہم اس کے جود و سخا کے اس کردار کو دیکھتے ہوئے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں کہ یہ تو یار بڑا دیالو ہے، اللہ نے اس کو جو عطا فرمایا اس میں اپنے آل اولاد کے علاوہ اپنے متعلقین پر بھی خرچ کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں پر بھی خرچ کرتا ہے، ملازمین پر بھی خرچ کرتا ہے، غرباء، فقراء اور مساکین پر بھی بانٹتا ہے۔ تو آپ کو نہ بھی دے، آپ اس کے اس کردار اور عمل کی وجہ سے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کے گن گانے لگتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ قربان جائیے، اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا جود و سخا کا منبع بنا کر بھیجا۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی زبردست بات کی کہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آپ کے دروازے پر آیا، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ نامراد لوٹا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ ہوتا وہ عطا فرماتے، اور بسا اوقات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض اٹھا کر بھی عطا فرما دیتے تھے۔
صحابہ کرام کو فرما دیتے کہ اس کی مدد کرو، لیکن یہ نہیں ہوا کہ کوئی حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا ہو اور وہ بے مراد گیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لوگوں کو عطا فرمایا، اتنا عطا فرمایا کہ کوئی ایک مثال پیش کرنا بھی قاصر ہے کہ کوئی حضور کے جود و سخا سے محروم رہا۔ ایک بدو آیا نا تو کہنے لگا جی مسلمان ہو جاؤں گا، لیکن میری شرط ہے، میری شرط ہے۔ اس کے ذہن میں کوئی خاص تصور تھا کہ یہ جو وادی کے اندر جتنے ریوڑ چل رہے ہیں یہ سارے کے سارے آپ مجھے دے دیں تو پھر میں مسلمان ہوں گا۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کا توقف کیے بغیر فرمایا کہ یہ سب تیرے ہوئے، سب تیرے ہوئے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ ہے، وہ شخص ادھر ہی سب کو چھوڑ کر نہ بھاگ گیا اپنے قبیلے کی طرف اور جا کے لوگوں کو کہنے لگا کہ لوگوں مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ مسلمانوں کے پیغمبر محمد اتنا دیتے ہیں کہ ان کو تو اپنے فقیر اور غریب ہونے کا بھی کوئی خوف نہیں۔ اس درجے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جود و سخا سے کام لیتے تھے۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب سب پر اس درجے جود و سخا کرنے والے ہیں تو کیوں نہ اللہ کے نبی سے لوگ محبت کریں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے یہ سوال کیا تھا کہ حل تدرون من اجود وجودا، اے میرے صحابہ جانتے ہو سب سے زیادہ دیالو کون ہے، سب سے بڑھ کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا کون ہے؟ تو صحابہ کرام کا وہی جواب جو ابھی میں نے عرض کیا۔ آگے سے کیا جواب دیا؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اجود جودن ثم انا اجود بنی آدم، اے میرے صحابہ اللہ سب سے زیادہ سخی ہے، سب سے زیادہ دینے والا ہے، اور اس کے بعد بنی آدم میں سب سے زیادہ سخی میں ہوں، سب سے زیادہ میں عطا کرنے والا ہوں۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی کہ صرف یہ ظاہری مال و اسباب ہی عطا کرنے والے نہیں ہیں بلکہ جنت کے خزانے بھی عطا کرنے والے ہیں، جنت بھی عطا فرماتے ہیں، زمین کے خزانے بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو کیوں نہ محبت کی جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور پھر ہم بس اوقات کسی سے جو محبت کرتے ہیں تو اس وجہ سے بھی کرتے ہیں کہ کسی کی نرم دلی، رحیم کریم ہونے کی وجہ سے، نرم دل ہونے کی وجہ سے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس درجے دوسروں کے لیے رحیم و کریم تھے، کس درجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے لیے دل میں نرمی رکھنے والے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کے اس وصف کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے پیغمبر آپ اللہ کے رحمت اور فضل کے نتیجے میں لوگوں کے لیے اتنے نرم ہو گئے ہیں، اس طرح دوسروں کے لیے رحمت بن گئے ہیں، دوسروں پر جود و سخا کرنے والے بن گئے ہیں، دوسروں کے لیے نرم رخ بن گئے ہیں۔ اس درجے آپ بن گئے ہیں کہ لوگ آپ کے جوق در جوق، آپ کے رحم و کرم کو دیکھ کر، آپ کی محبت کو دیکھ کر، دوسروں پر آپ کی جو شفقت ہے اس کو دیکھ کر جوق در جوق لوگ آپ کے ارد گرد اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یہ اس محبت کا نتیجہ ہے اے پیغمبر جو محبت ہم نے آپ کو آپ کے مزاج کے اندر پیدا کر کے آپ کو دنیا کے اندر بھیجا۔ اور فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، تندخو ہوتے اور یہ نرمی آپ کے مزاج کے اندر نہ ہوتی تو یہ لوگ کبھی بھی آپ کے گرد و نواح اکٹھے ہونے والے نہ ہوتے۔ یار اس سے زیادہ نرمی اور کیا ہو سکتی ہے کہ لوگوں نے پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا ہے، اور اللہ کی طرف سے
آ بھی گئے ہیں فرشتے کہ اجازت مرحمت فرمائے تاکہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، اور اللہ کے پیغمبر کس درجے نرم ہیں، فرما رہے ہیں کہ نہیں، میں لوگوں کے لیے عذاب اور زحمت بن کر نہیں بلکہ رحمت بن کر آیا ہوں، یہ نہیں تو ان کی نسل میں سے کوئی میرے رستے کو اختیار کر لے گا۔ جن لوگوں نے 21 سال تک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی، اہل مکہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگ ہر طرح کے خدشات ان کے دل کے اندر موجود تھے اور ہر طرح کی سزا کے مستحق سمجھتے تھے اپنے آپ کو، لیکن جو مزاج آپ کا تھا، جو شخصیت آپ کی تھی، جو اخلاق اور کردار آپ کا تھا، اس کو دیکھتے ہوئے جب اللہ کے پیغمبر نے انہی لوگوں سے یہ پوچھا کہ بتاؤ، اور یاد رکھیے کہ سامنے کھڑے لوگ کون ہیں، جنہوں نے کون سا برا سلوک ہے جو آپ کے ساتھ نہیں کیا، وہی لوگ سامنے موجود ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما رہے کہ آج تم مجھ سے کس سلوک کی توقع کرتے ہو؟ اور جب ان کی گردنیں جھک جاتی ہیں اور آپ کی رحیمی اور کریمی کو ذہن میں لاتے ہوئے آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک جملہ فرماتے ہیں، اذهبوا وانتم طلقاء، جاؤ آج تم سب آزاد ہو، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ محبت کرنے کے، کسی سے بھی محبت کرنے کے جو بھی اسباب ہو سکتے ہیں، وہ سارے کے سارے اسباب اللہ نے اپنے نبی کی ذات میں جمع کر، اور پھر دیکھیے کہ ہم کسی سے محبت اس وجہ سے بھی کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے لیے دستگیری کرنے والا بن جائے، ہماری مصیبتوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہو جائے، ہمارے لیے ریلیف کا باعث بن رہا ہو، تو ہم اس کے لیے بھی اپنے دل کے اندر محبت محسوس کرتے ہیں کہ یار اس نے تو اپنا مفاد قربان میرے لیے کر دیا ہے، اپنی جان کو میرے لیے خطرے میں ڈال دیا ہے، اپنا دکھ سکھ سب پسے پشت ڈال دیا ہے میری ذات کے لیے، تو ہم اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو قربان جائیے، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے محبت کرنے کا اگر حکم دیا ہے تو اس کے اسباب بھی ایسے ہی بیان فرمائے کہ لوگوں یہ وہ پیغمبر ہیں کہ پہلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ نوح علیہ السلام کی نافرمانی ہوئی تو ایک عالمگیر عذاب نے پوری زمین کو گھیرے کے اندر لے لیا، سوائے ان چند لوگوں کے جو کشتی کے اندر سوار ہوئے، باقی سب برباد ہو گئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی تو اللہ رب العزت نے پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اسی طرح دیگر قوموں کے ساتھ بھی ہوا، قوم شعیب ہے، قوم صالح ہے، اور قوم عاد سمود، ان کے جو انجام ہوئے وہ تاریخ کا حصہ ہے، قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح لوگوں کی محبت کا مرکز ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آپ کے وجود کو پوری انسانیت کے لیے کس طرح باعث شرف، باعث رحمت، باعث عزت قرار دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، آپ ان کے درمیان موجود ہیں، اب مجھے یہ زیبا نہیں ہے کہ ان پر میں اپنا عذاب نازل کروں۔ تو میرے بھائیوں، کسی بھی شخصیت سے محبت کرنے کے جو بھی اسباب آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ علم اور تقوی میں بڑا اللہ ہو تو حضور اس میں بھی آگے ہیں، جود و سخا میں اس میں بھی اللہ کے نبی سب سے بڑھ کر ہیں، علم اور دانش میں اس میں بھی اللہ کے نبی سب سے بڑھ کر ہیں، حسن و جمال کے اعتبار سے اس میں بھی اللہ کا نبی کے کوئی ثانی نہیں ہے۔ تو وہ سارے کے سارے اسباب اللہ نے اپنے نبی کی ذات کے اندر جمع کر دیا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ اب ان سے محبت کرنا یہ تمہاری فطرت کا تقاضا بھی ہونا چاہیے اور تمہاری عقل کا تقاضا بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ میرے نبی سے محبت کیے بغیر تمہارے ایمان کا
کوئی نہ کوئی اعتبار ہے اور نہ ہی اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ محبت رسول جس کا اظہار آپ مختلف انداز میں یہ ربیع الاول کی مناسبت سے کرتے ہیں، پورا سال اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ اس لیے لازم ہے کہ اس کے بغیر ایمان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، بڑی گہری بات ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ اگر تم ان کے بن جاؤ تو پھر یہ نہیں ہے کہ صرف لوح اور قلم سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے، اپنی تقدیر خود لکھنے کا تمہیں مالک بنا دوں گا میں۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا اور آخرت کے اندر ہماری کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیغمبر کی محبت، اطاعت، اتباع سب کچھ نصیب فرمائے۔ وما علینا۔